ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم سورہ بقرہ کے اکمال کے بعد اب سورہ آل عمران کے بیان کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدائے منان ہماری اس حوالے سے مدد فرمائے گا اور ہمیں اس توفیق وافر سے نوازے گا کہ ہم اپنی سی کوشش کر کے اس صورت کو اور اس میں موجود بیانیے کو سمجھ سکیں۔ صورت میں داخل ہونے سے پہلے ہمارا جو یہ تفسیری سلسلہ ہے، یہ قرآن کی تفسیر اور تشریح، اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہم قرآن کی جو تفسیر یہاں بیان کر رہے ہیں یہ کوئی روایتی تفسیر نہیں ہے، یعنی صرف دو چار تفسیروں کو دیکھ کر اور جو وہاں لکھا ہوا ہے اور قدماء نے جو بات کی ہے اسی کو سامعین کے سامنے دہرا دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ الفاظ اور قرآن کی آیات، یعنی الفاظ خدا کریم کی کلام جو ہے ہمارے سامنے ہے، یہ اتنی ہمارے سامنے ہے جتنی پہلوں کے سامنے تھی، تو ہم اس کو قطع نظر یہ کہ پچھلوں کی آراء کیا ہیں، ہم ان کی آراء سے ضرور مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک آئیڈیا یا کم از کم ان کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن ہمارا زیادہ تر جو تمرکز ہے یا جو دھیان ہے وہ خود کلام الہی پر ہے کہ خود کلام کے الفاظ اور عربی مبین میں کیا بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جن پچھلوں نے، ابتدائی لوگوں نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ انہوں نے بیان کیا، اس میں بہت سارے نقائص بھی موجود ہیں، بہت سارے اچھی صورتحال بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ آئیڈیا دینے میں ممکن ہے وہ مددگار بھی ہوں، لیکن وہ لوگ اپنے انوائرمنٹ کے بہت متاثر تھے، اپنے انوائرمنٹ سے بھی، اپنے کم وسائل سے بھی متاثر تھے کہ ان کے پاس وسائل جستجو کے، تحقیق کے وہ اس طرح نہیں تھے جو آج ہیں، اور تیسری چیز جو وہاں کمزور تھی وہ یہ تھی کہ ان کی جہان کے بارے میں معلومات بھی وہ نہیں تھی جو ہماری ہیں، جو اس زمانے میں موجود ہیں اور جو انسان کی ترقی کے بعد انسان کو حاصل ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیز اسی لیے ان کے لیے ناقابل فہم تھیں، اصلاً وہ سمجھنا ان کے بس میں ہی نہیں تھا۔ نہ صرف یہ کہ تبھی تو خدا کریم نے کیا کہا ہے کہ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہات یہ محکمات میں تبدیل ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ زمانہ آتے آتے
اور جوں جوں انسان کی سمجھ بہتر ہو رہی ہے اور کائنات کی معلومات انسان میں بڑھ رہی ہیں تو کئی متشابہات جو اس زمانے میں ہو سکتے متشابہات تھیں اور سمجھ نہیں آتی تھیں اور اس کا معنی کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، آج کے زمانے میں یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں رہ گئیں۔ کچھ ابھی بھی متشابہات ہیں، لیکن ایک زمانہ ممکن ہے آ جائے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں اور محکمات۔ اس لیے خدا کریم نے کوئی واضح نہیں کہا کہ فلاں، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک بندے کے لیے متشابہ ہے اور دوسرے کے لیے وہی محکم ہے، یعنی ایک نسبی چیز ہے، ایک نسبی صورتحال ہے، کوئی فکس نہیں ہے کہ کون سی آیات متشابہات ہیں اور کون سی محکمات۔ لیکن چونکہ بعض محکمات، بعض آیات اتنی واضح ہیں، اتنی روشن ہیں کہ ان میں 2 رائے، 3 رائے، 4 رائے کا ہونا مشکل ہے، بلکہ مجموعی طور پر 1 رائے زیادہ تر قائم ہے۔ تو اس صورت میں ان آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور دوسری بہت ساری آیات ہیں جن میں اختلاف ہے۔ خود اختلاف کا ہونا دلیل ہے کہ وہ آیات کیا ہیں، ابھی ان کا معنی صحیح طور پر سمجھ نہیں آیا ہے، وَإِلَّا اختلاف ہی نہ ہوتا اس میں۔ اور خدا کریم نے تو اپنی کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ من عند غیر اللہ ہو تو اس میں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا، یعنی یہ اختلاف، اب اختلاف کا بھی معنی مختلف، قرآن میں اختلاف ہے یا لوگوں میں اختلاف ہے، تو یقیناً قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر لوگوں میں اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ ابھی آراء بہت مختلف ہیں، ایک ایک آیت کے بارے میں ممکن ہے کہ آپ کو 10 رائے بھی مل جائیں کہیں کہیں۔ تو یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے جو تفسیر اب ہم سامنے لا رہے ہیں، کوشش ہے، یہ ساری کوشش ہے، اور ہم طالب علم ہیں اور ہم یہ جاننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مطلب تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں بھی اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں، اللہ کے کلام کو سمجھیں اور دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور آج کے جو زمانے کی معلومات ہیں ان کے ساتھ بھی قرآن کا مقایسہ کر کے کہ قرآن نے کیا کہا ہے اور آج کی معلومات کیا ہیں، جو حقیقی معلومات ہیں۔ چونکہ یہ کتاب بالحق ہے، جیسے کہ قرآن کی آیات میں بھی بار بار ذکر ہوگا اور آگے اس صورت میں بھی کئی بار آئے گا کہ بالحق ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی حقیقت پر مبنی ہے، اور حقیقت پر مبنی ایسے ہے جیسے کہ اگر آپ ہاتھ رکھتے ہیں آگ پر تو وہ جلاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اس طرح کی حقیقت ہے، یہ بھی ایک کائناتی حقیقت پر مبنی کتاب ہے۔ جو اس میں بات کی گئی ہے وہ صرف فرضی نہیں ہے، وہ صرف قانون کی حد تک نہیں ہے کہ جیسے آپ قانون بنا دیتے ہیں کہ اس سڑک پہ مثلا دائیں طرف سے چلنا ہے اور اس جگہ سے بائیں طرف چلنا ہے، یہ قانون فرضی ہوتا ہے، اسے الٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کتاب خدا کے جو قوانین ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، یعنی جیسے ہے اسی طرح ہی حقیقت کے مطابق ہے، اور اگر اس سے ہٹایا جاتا ہے تو وہ ظلم ہے، وہ عدل کے مطابق نہیں ہے، وہ حقیقت کے مطابق نہیں۔ ایک نقطہ یہ جو ہے پہلے اس صورت کے آغاز سے پہلے ضروری تھا بتانا، اور دوسرا جو مطلب یہاں ہمیں ذکر کرنا ہے وہ اس صورت کے خواص ہے، صورت آل عمران کے خواص، یعنی اس صورت سے انسان اس کی صرف تلاوت سے، یعنی الفاظ کا کیا فائدہ ہے، اس کے لفظوں کا، اس کی تلاوت کا، اس کے لکھنے کا اور اس کے ساتھ رکھنے کا، یا اس کے الفاظ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا۔ معانی کی بات تو آگے ہے، وہ تو ہم انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے اور عرض کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ آل عمران اگر کوئی اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے معنی سے ہٹ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت پھر جب اس کے یہ استعمال نظر میں رکھا جائے تو اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، حتیٰ وہ بندے جو ممکن ہے کہ کبھی دیندار بھی نہ ہوں تو ان پر بھی یہ الفاظ
اپنے الفاظ الہی ہونے کے حوالے سے اور خاص قسم کے حقائق کا معنی رکھنے کی وجہ سے ان کی تاثیر موجود ہے۔ اس لیے کہ آج سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ یہ ہمارے لکھے ہوئے الفاظ اور ہمارے بولے ہوئے الفاظ بھی ضائع نہیں ہوتے ہیں، بے مقصد نہیں ہوتے ہیں، بے فائدہ نہیں ہوتے ہیں، بے اثر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہر لفظ اثر رکھتا ہے۔ آپ دوستوں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں یا نہیں، یا مطالعہ کیا یا نہیں؟ نیٹ پہ بھی اس کے تجربات تک بھی موجود ہیں کہ فرض کریں کہ ایک بوٹا ہے یا کوئی ایسے پھول ہے مثال کے طور پر، آپ اس پر ایک قسم کی بات روزانہ اس کے سامنے کرتے ہیں یا 1 گھنٹے تک کرتے ہیں یا کچھ ٹائم کرتے ہیں تو اس پر ایک خاص اثر پڑتا ہے، اور ایک دوسرا پھول ہے جس کے پر دوسری اس کی مخالف بات کرتے ہیں تو اس پر اور اثر پڑتا ہے۔ ہوتے کرتے آپ بات ہیں، ان کو کوئی تبدیلی ان میں نہیں کرتے ہیں اور کوئی خاص قسم کی اور کوئی چیز نہیں ڈالتے ہیں، ایک ہی جگہ پر دونوں پڑے ہیں، ایک ہی انوائرمنٹ میں، ایک ہی حالات سے دو چار ہیں دونوں۔ لیکن ایک کو مثلا آپ کہتے ہیں کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو، دوسرے کو آپ کہتے ہیں کہ تم سے مجھے نفرت ہے۔ یہ جملے تو جملے ہیں، لفظ ہیں، کوئی اس کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک بوٹے پہ کیا اثر ہونا چاہیے؟ لیکن اس کا اثر ہوتا ہے، اس پہ اور اثر ہوگا، اس پہ اور اثر ہوگا۔ ابھی اس پچھلے دنوں ایک آیا ہوا تھا کہ ایک بندے نے اپنی زراعت میں بہت اچھا محصول حاصل کیا، اس کے رزلٹ بہت اچھے آئے۔ جو گندم مثلا فرض کریں کہ 10 بوریاں ہونی تھیں، وہ 20 بوریاں 30 بوریاں ہو گئی اسی جگہ سے، جبکہ اس کے ساتھ میں دوسری جو زمین ہے اس سے وہ اپنے روٹین کے مطابق ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے گندم کے اس ایریے کے ساتھ پورا اس کے دورانیہ جب اس کے بڑھنے کا تھا تو میں روزانہ اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، گندم کے ساتھ یا اپنی وہ جو بھی چیز اس نے اگائی ہوئی تھی اس کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے، اور وہ باتوں سے وہ متاثر ہو کر اس کا جو پھل دینا ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ یہ اب فرضی باتیں نہیں ہیں کہ اب مثلا میں خیالی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اچھا چلیں جی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ بھی، ہاں یعنی جیسے طوطا مینا کی کہانیاں ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں، کہ مثلا طوطے نے یہ کہا، اس نے مینا نے یہ کہا، گیدڑ نے یہ کہا، شیر نے یہ کہا، فلاں نے اس طرح کہا، وہ کہانیاں پڑھیاں تو ایک فرضی طور پر ان کے ساتھ نسبت دی جاتی تھی۔ تو اب یہ چیزیں اس طرح اس لیول پر پہنچ گئی ہیں۔ ابھی کتنے ہسپتالوں میں انہوں نے سورہ الرحمن کو باقاعدہ ہسپتال کے تھیراپی کا حصہ بنا دیا ہے، علاج کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ مریض کے ساتھ مسلسل سورہ الرحمن جو ہے وہ اس پہ محدود پیمانے پر بہت ہلکی آواز میں، مناسب آواز میں اس کے ساتھ سورہ الرحمن تلاوت ہو رہی ہے مسلسل، اور اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ چیزیں مذاق نہیں۔ سب سے جو زیادہ دین اور تدین کے مخالف لوگ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو علم حاصل کر لیتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، سائنسدان بن جاتے ہیں، تو وہ ظاہراً یوں لگتا ہے کہ یہ سب سے دور ہیں دین سے۔ لیکن یہی لوگ انہوں نے جب محسوس کیا کہ واقعاً یہ ایک چیز ہے اور مؤثر ہو رہی ہے تو انہوں نے آ کر کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کیا اثرات رکھتی ہے، جو ہمیں بتائے گئے ہیں اور یہ روایات میں اور احادیث میں یہ چیز موجود ہے۔ تو پہلے سورہ الرحمن 3 مقاصد ہم بیان کریں گے، ایک ان میں سے ہے اخروی اور 2 ہیں دنیاوی۔ سورہ آل عمران اگر کوئی پڑھتا ہے، اور اسی طرح ساتھ اس روایت میں ہے کہ سورہ البقرہ بھی، ان 2 کو اکٹھے اگر کوئی پڑھتا رہتا ہے تو قیامت والے دن یہ 2 صورتیں بادلوں کی صورت میں اس پر سایہ فگن ہوگی، جس دن ہر بندہ پسینوں پسین ہوگا اور اتنی گرمی ہوگی، تپش سے ہر بندہ پگھل رہا ہوگا۔ تو اس وقت یہ 2 صورتیں جو بھی ان کو مسلسل اپنے
پڑھنے کا حصہ بناتا ہے اور تلاوت کا حصہ بناتا ہے، اور جب بھی اس کو مناسب ٹائم ملتا ہے تو ان 2 صورتوں کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو یہ 2 صورتیں اس پر بادل کی مانند سایہ کر کے اس دن کھڑی ہوں گی۔ ایک اور فائدہ جو اس صورت کا لکھا ہوا ہے وہ بھی معنوی فائدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ صورت کوئی بندہ جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے، سورہ آل عمران، پچھلی اس میں یہ تھا کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ دونوں کی بات تھی، اس میں صرف سورہ آل عمران، اگر جمعہ والے دن کوئی بندہ صبح کے ٹائم میں یہ صورت تلاوت کر لیتا ہے تو اس دن ملائکہ اس پر صلوات بھیجتے رہیں گے صبح سے شام تک، تب تک کہ جب سورج غائب ہو جائے، مسلسل ملائکہ اس پر صلوات بھیجتے رہیں گے۔ یہ حدیث نبوی میں ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ جو دنیا کے، چونکہ لوگوں کو بہت سارے دنیا کے مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے سامنے تو یہی مسائل ہوتے ہیں۔ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشروں میں بہت ہی، اور اب تو پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کی خواہش۔ خواتین شادی ہونے کے بعد جوڑے جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، صاحب اولاد نہیں بن رہے ہوتے ہیں، اور پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ شادی ہو گئی ہے کب سے اور اب تک بچے نہیں ہو رہے۔ تو اگر کسی خاتون کو یہ مسئلہ ہو کہ وہ حاملہ نہ ہو رہی ہو، اگر کوئی شخص سورہ آل عمران کو زعفران کے ساتھ لکھے اور اس لکھی ہوئی سورت کو اس خاتون کے ساتھ باندھ دے، مطلب ہے اس کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈالا جائے یا اس کے بازو پر یا کسی مناسب انداز میں اس کے ساتھ اس کا جوڑا جائے اور رکھا جائے اس کے ساتھ کہ وہ اس کو اٹھائے رکھے، تو یہ خاتون بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے اس خاتون کو حمل ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اس صورت کا ایک اور فائدہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کی درخت پھل زیادہ نہیں دے رہے ہیں یا پھلوں کو گرا دیتے ہیں، ثمرآور نہیں ہو رہے ہیں، باغ ہے صحیح سے جم کے پھل نہیں دے رہا ہے، یا یہ ہے کہ کسی کی تجارت جو ہے وہ اس طرح بڑھ چڑھ نہیں رہی ہے، تو یہ شخص بھی اس صورت کو زعفران سے لکھ کر ان درختوں کے ساتھ لٹکائے تو ان پر بھی پھل زیادہ ہوگا اور ان کا گرنے سے پھل بھی رک جائے گا۔ اس طرح یہ فائدہ کوئی بندہ اٹھا سکتا ہے سورہ آل عمران سے۔ اگلا فائدہ جو کہ ہر انسان کے من میں ہے، اور وہ رزق میں وسعت۔ رزق میں وسعت تو ہر انسان اس کی در پہ ہے کہ رزق میں اضافہ ہو۔ ابھی میں باہر کھڑا تھا تو ایک ٹریکٹر آیا ہوا تھا کوئی چیزیں ادھر ڈالنے کے لیے، اس پہ بہت خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا کہ رزق کی تلاش میں رازق کو بھول جاتے ہیں، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول جاتے ہیں لوگ۔ اکثر یہ ہوتا ہے، تلاش رزق میں جس نے رزق دینا ہے اس کو ہاتھ سے دے دیتے ہیں،
تو پھر یقیناً رزق کیا ملنا ہے ان کو؟ جس سے رزق لینا ہے وہی ہاتھ سے جا رہا ہے، اسی سے ہی غافل ہو رہے ہیں، اسی سے ہی دور ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی رزق کو بڑھانا چاہتا ہے تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اگر کوئی مشکل والا بندہ، حالات جس کے مشکل میں ہیں، وہ بندہ اس صورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اپنے تجارت کے مرکز میں لٹکائے رکھے یا اپنے گھر میں رکھے، لکھے اور رکھے، تو اس کی رزق میں وسعت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یہ روایات موجود ہیں۔ یقیناً یہ چیزیں انسان کرتے نہیں ہیں۔ آپ کسی کو دکھائیں سورہ آل عمران کہ بھائی یہ لکھنی ہے تو وہ کہے گا اچھا چلو پھر کسی مناسب ٹائم پہ لکھ لیں گے، ہاں 10 سال بھی نہیں لکھے گا، پھرتا رہے گا، ہاں۔ تو یہ اسی طرح کی یہ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ایک انسان اگر 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اپنی یہی حاجت اللہ کے سامنے روزانہ رکھے کہ اللہ میرے رزق میں وسعت عنایت فرما، تو ان کا کتنا اثر ہونا ہے۔ لیکن کون کرے گا؟ نہیں کرتے ہیں۔ بس جو اصلی راہ ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، جو غلط راہ ہے، جو کمزور راستہ ہے، جو خود محتاج ہیں، ان کے دروازوں پہ، ان راستوں سے، ان سبیلوں پہ انسان بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ تبھی تو یہی افراتفری ہے، اسی طرح مارا ماری ہے، کوئی حاصل نہیں ہو رہا ہے، کہیں پہنچ نہیں رہے ہیں، پھر بھی ادھر ہی 20 سال کے بعد ساری نمازیں بھی چھوڑی ہوئی ہیں، اللہ کی بندگی بھی چھوڑ رکھی ہے، لیکن پہنچا پھر بھی کہیں نہیں ہے۔ تو یہ فائدے سورہ آل عمران سے دوست لے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے بیانیے کی طرف اور معنوی جو اس کا معنی ہے، اور جو خدا کریم نے جو باتیں ہمارے ساتھ کی ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ کی ہیں، وہ باتیں خدا نے کی ہیں، تو کتنی پیاری باتیں ہوں گی، کتنی مہم باتیں ہوں گی۔ خدا کریم کوئی یہ عام وجود نہیں ہے کہ مثلا ہمیں کوئی شک اور شبہ یا کوئی گنجائش ہو کہ بھئی اس میں ناسمجھی کی کوئی بات ہوگی یا غیر حقیقی بات ہوگی یا فرضی بات ہوگی یا صرف معمول کی جو ہے نا دلچسپی کی بات ہوگی۔ نہیں، بہت ہی مستحکم انداز میں باتیں ہیں اور 2 ٹوک ہیں اور ہو کر رہنے والی ہیں۔ تو شروع ہو رہی ہے یہ سورت حروف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے بارے میں ہم پچھلی صورتوں میں سورہ حمد میں اور سورہ بقرہ میں بھی کچھ عرض کر چکے ہیں۔ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ ان کی 3 کے بارے میں پہلے بھی بات اس طرح اتنی حد تک ہوئی ہے کہ یہ ابھی تک لا ینحل مسئلہ موجود ہے اور بہت ساری آراء اس میں موجود ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ لیکن اب جو مجھے تھوڑا سا مطالعات سے یا مزید محققین کی آراء میں نے دیکھی ہیں، تو اس سے ایک اور نظریہ بھی میں آج آپ کے سامنے، دوستوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ عربی جو قرآن کے لیے چنی گئی ہے زبان، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری زبانیں ہیں، عربی کیوں چنی گئی ہے؟ کیا وجہ تھی کہ عربی کو چنا گیا؟ تو عربی کی خاصیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے عربی ہی ایک ایسی زبان ہے جو 2 ٹوک معنی کو پہنچا سکتی ہے اور مکمل معنی پہنچا سکتی ہے، اور اس میں ایک انسان بہت سارے وسیع معنی کو ایک تھوڑے الفاظ میں اور اچھے الفاظ میں اور بالکل متقن انداز میں بیان کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف سے بنی ہوئی زبان ہے اور ہر حرف ایک معنی رکھتا ہے۔
حرف معنی رکھتا ہے، لفظ نہیں۔ باقی زبانوں میں لفظ معنی رکھتے ہیں، باقی زبانوں میں لفظ معنی رکھتے ہیں، لیکن عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ معنی رکھتے ہیں، اور پھر جتنے حروف سے کوئی لفظ متشکل ہوتا ہے، بنتا ہے، اس حروف کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اس لفظ میں منتقل ہوتے ہیں۔ مثلا 3 حرف ہیں تو 3 حرفوں کے جو اصلی معنی بنتا ہے وہ اس میں منتقل ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے لیے صرف کچھ حروف کے جو معانی ہیں وہ 1-2 کے ذکر کرتا ہوں تاکہ کچھ سلسلہ جو ہے وہ اس بات کے سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہے تو یہ لمبے چوڑے اس کے وہ بنتے ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ میں کتاب ہے ایک المعجم الاشتقاقی الموصل لالفاظ القرآن الکریم، یہ محمد حسن جبل کی کتاب ہے جو کہ مصر کے بہت بڑے دانشور ہیں اور یونیورسٹیوں کے سربراہ ہیں زبان عربی میں، اور پھر قرآن کے جو شعبہ قرآن ہے اس کے سربراہ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے کتاب یہ لکھی ہے 2500 صفحے کی یہ کتاب ہے۔ بہت ہی اس میں قیمتی باتیں موجود ہیں، اور ایک ایک لفظ کو اس کو جو ہے نا انہوں نے سرچ کر کے اس کی تفصیل ساری بیان کی ہے۔ تو یہاں ایک حرف مثلا الف ہے، الف یہ کیا کیا معنی رکھتا ہے بہت تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے، پھر دوبارہ اس کو ایجاز اور بہت ہی مختصر انداز میں بھی بیان کیا ہے۔ میں اس کے مختصر والے حصے سے، جیسے کہ یہاں اس کا عنوان انہوں نے دی ہے ملخص المعنی اللغوی العام لکل من الحروف الہجائیہ بإیجاز الحمزہ، مثلا الف جو ہے جو کہ بولا جاتا ہے تؤکد معنی ما تصحبہ فی الترکیب، یہ جس معنی میں بھی الف پایا جائے، جس لفظ میں الف پایا جائے گا تو اس کے معنی میں تاکید ہوگی، جس میں جیسے ہمارے بھی اردو میں بھی یہ ایک ہے کہ جب کسی چیز کا بڑا ہونا دکھایا جائے تو اس کے ساتھ ایک الف لگا دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بڑا ہے۔ ہاں مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کرسی لائے ہیں، نہیں بھائی میں تو کرسا لایا ہوں، اس کا خود بخود یعنی اس الف کی وجہ سے خود بخود ایک اس میں تھوڑا سا معنی جو ہے نا وہ اس کا بڑھوتری کا جو تاکید کا یا اس طرح اس کے معنی میں تھوڑی سی بڑھوتری آ جاتی ہے۔ یہ مثال کے لیے سمجھانے کے لیے عربی میں بھی ایسے ہے کہ الف جس لفظ میں آ جائے تو با مثلا آتا ہے، مثلا اب یہ 3 لفظ ہیں نا الف کا، تو یہ ہو گیا کہ تؤکد معنی ما تصحبہ فی الترکیب، جس ترکیب میں جس لفظ میں یہ ہو تو اس میں تاکید کا معنی داخل ہو جاتا ہے۔ آگے ہے لام، ہاں لام جس لفظ میں آ جائے، لام تو یہ ہے تعلق او امتداد مع استقلال او تمیز، یعنی یہ کسی چیز کو آپس میں جوڑنے اور ان کے تعلق اور ان کے لمبے ہونے کے لیے جو ہے اس کا معنی اس میں پایا جائے گا جس میں لام آ جائے۔ اور اسی طرح آگے کیا ہے، میم ہے، میم میں کہتے ہیں کہ امتساک و استواء ظاہری، یعنی جسمانی طور پر چپکنے، ساتھ جڑنے اور اکٹھے جانے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے جب میم آ جائے، جیسے ماسک ہے، جیسے متماسک ہے، جیسے امساک ہے، جیسے اور بہت سارے الفاظ جو اس حوالے سے، مثلا مکان ہے، مکان ہے یا منزل ہے، تو یہ میم کی وجہ سے نا ایک خاص قسم کی کیفیت پائی جائے جو اس میں معنی میں، تو یہ سارے رکھے گئے ہیں حروف، اور ان حروف سے الفاظ بنے۔ تو یہاں آئی خدا کریم ان کو ابھی الف لام میم ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے ایک زمانہ آئے کہ الف لام میم جو کہ پوری آیت قرار دی ہے یا خدا کریم نے، یہاں آیت ہے یعنی نشانی ہے خدا کی، تو اس کا معنی ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس طرف جائیں گے، معنی جو آگے اگلی صورت اگلی آیت سے شروع ہوگا، یہاں آج ہماری بات یہاں ہی مکمل ہو جائے گی۔ الف لام میم یعنی یہ کہہ کر خدا کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ اس کو بھی بے معنی نہ سمجھے،
اس پر بھی تحقیق کریں، تدبر کریں۔ اگر تدبر کرتے، انسان جڑ کے بیٹھتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا آج معنی ہو چکا ہوتا اور سارا معنی سامنے آ جاتا۔ بس انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی چیزیں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔